من المؤمنين غير أولي الضرر هذا لفظ الترمذي ثم قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حجاج کے طریق سے اس سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا کہ جب یہ آیت اتری لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر الضرر، یعنی اس سے مراد یہ تھا کہ جو بدر میں جانے والے ہیں یا بدر میں نہ جانے والے، تو جو لوگ بدر میں شریک ہوئے یا لوگ جو بدر سے رہ گئے، تو صاف بات ہے کہ جانے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا اجر عظیم عطا فرمایا. لیکن یہ قاعدہ ہے، جیسا الحمدللہ آپ نے کئی مقامات پہ قرآن پاک کے مقدس آیات میں پڑھا ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، یعنی چاہے آیت مثلا بدر کے بارے میں اتری ہو یا کسی خاص بارے میں اتری ہو، لیکن حکم عام ہے کہ جب جہاد کا حکم ہو جائے، اس جہاد میں جو جانے والے ہیں ان کو اللہ نے بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ اس وقت ہے جب جہاد فرض کفایہ ہو، لیکن جب جہاد فرض عین ہو جائے تو پھر ہر انسان کا جانا ضروری ہے، اور جو نہیں جائے گا وہ گناہ گار ہے کہ اس نے اللہ کا حکم توڑا ہے. یہ اس وقت ہے کہ جیسے مثلا جتنے عمومی اور اجتماعی کام ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے انہیں فرض کفایہ قرار دے دیا. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ جیسے میت کی تجہیز و تکفین ہے کہ مرنے کے وقت انسان اس کا نہلانا، دھلانا، غسل دینا، اس کا کفن پہنانا، اس کو اٹھانا، تو یہ فرض کفایہ ہے. کیوں اب ہر آدمی تو میت کے نہلانے کے لیے یا غسل دینے کے لیے نہیں جا سکتا، اور نہ ہی کوئی معقول بات ہے. لیکن بہرحال جب 2، 4، 5 آدمی چلے گئے تو سارے علاقے محلے والوں سے گناہ اتر گیا. لیکن مثلا ایک آدمی مر جائے اور پورے محلے میں کوئی بھی نہ جائے تو پھر سارے گناہ گار ہیں کہ انہوں نے کسی نے بھی مسلمان میت کی تجہیز و تکفین نہیں کی. اسی طرح اس کی نماز جنازہ ہے، جنازے کے بعد قبر تک ساتھ جانا ہے، تو یہ جو ہے یہ بھی سب فرض کفایہ ہے. یعنی اگر مسلمانوں میں سے کچھ ایک جماعت چلی گئی، جنازہ پڑھ لیا، دفن کر دیا، تو سب سے گناہ اتر گیا. لیکن اگر خدا نہ کرے کوئی بھی نہ جائے تو پھر سب پہ گناہ ہوگا، کیونکہ مسلمان ہے، مر گیا ہے، تو اب لازم ہے مسلمانوں پر کہ اس کی تجہیز و تکفین کریں اور اس کا جنازہ پڑھیں اور اس کو منزل مقصود تک پہنچائیں. اچھا، اب یہ ہے کہ مثلا جنازہ کھڑا ہے تو جن لوگوں نے جنازہ پڑھا اور جنہوں نے نہیں پڑھا، تو جنہوں نے نہیں پڑھا ہے وہ پڑھنے والوں کا ثواب تو بہت زیادہ ہے، یہ ثواب سے تو رہ گئے نا. یہ ٹھیک ہے کہ گناہ سے بچ گئے، لیکن ثواب سے تو یہ محروم ہو گئے، ان کا درجہ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا. تو اب ایک اور بات ہے کہ جہاد ہے اور اس کے لیے جانا ہے، ایک آدمی جانا بھی چاہتا ہے لیکن وہ معذور ہے، تو اس معذور کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. اسی لیے قرآن پاک میں ایک دوسری آیت مبارک بھی آئی ہے جس میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہاد پہ چلے گئے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدینہ منورہ میں، لیکن ان کا دل جہاد کرنے کو چاہتا ہے، لیکن نہ سواری ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ پیسہ ہے. گھر میں بیٹھے بیچارے رو رہے ہیں کہ اللہ میاں آپ ہمیں بھی دیتے تو آج ہم بھی جہاد کے لیے نکلتے. تو اللہ نے فرمایا ہم ان کو بھی برابر اجر دیں گے، کہ چونکہ اللہ نے قرآن میں وضاحت کر دی کہ تم جہاں جاؤ گے، جتنا سفر کرو گے، جتنی اجر ملے گا ہم ان کو بھی شریک کریں گے، کیونکہ ان کی نیت جو ہے نیت تو صادق ہے لیکن وہ معذور ہیں، کیا کر سکے. ایک آدمی کے پاس سواری ہی نہیں اور سفر کرنا ہے تو جہاد غریب کیسے کرے. ایک آدمی کے پاس سواری نہیں، اسلحہ نہیں، سلاح نہیں، بچوں میں کوئی رہنے والا نہیں، گھر کی نگرانی کرنے والا نہیں، کوئی روٹی دینے والا نہیں، وہ کیا کرے. تو معذور ہے لیکن دل تڑپتا ہے. جیسے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن جہش اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نے مجاہدین کو بڑا درجہ دیا لیکن انا آبیان، ہم تو دونوں نابینا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم نابینا آدمی کیا کریں، تمنا تو ہماری بھی ہے. لیکن اللہ نے واضح فرما دیا کہ غیر اولی الضرر، کہ جو لوگ وہ ایسے ہیں جن کو کوئی بیماری نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو، تو اللہ نے ان کو معذور کر دیا. ابھی تمہارا ثواب برقرار ہے نیت کے مطابق.
لیکن تم معذور ہو اس لیے تم، ہاں جو معذور نہیں ہیں اور بیٹھے رہے ان کو بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اچھا فرض عین ہے اور بیٹھے رہے تو پھر گناہ گار ہیں۔ اچھا فرض عین کیا مانا؟ جیسے نماز فرض عین ہے، اب اگر کوئی آدمی نماز نہ پڑھے تو وہ گناہ گار ہے، حتیٰ کہ بعض ائمہ کے نزدیک تو وہ کافر ہے، کہ جو ایک نماز بھی چھوڑ دے وہ فرماتے ہیں وہ کافر ہے۔ لیکن باقی ائمہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ کافر نہیں، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ فاسق ہے، اور وہ بھی فرماتے ہیں کہ اس نے ایسا کام کیا ہے کہ جو اس کو کفر تک لے جانے والا ہے۔ تو بہرحال تو فرض عین یہ ہوتا ہے کہ مثلا مسلمان ایک جگہ جہاد کر رہے ہیں، اب مسلمانوں کمزور پڑ گئے، عدد کم ہو گیا، تو ساتھ والے مسلمانوں میں فرض عین ہو گیا کہ مدد کو پہنچے۔ اچھا وہ بھی کم پڑ گئے تو پھر ان کے ساتھ والوں پہ فرض ہو گیا کہ وہ ان کو پہنچے، اس لیے پھر فرض عین ہو جائے گا۔ اچھا اسی طرح مثلا مسلمان اپنے شہر میں ہیں، بلد میں ہیں، اور کوئی کافر حملہ کر دے تو اب بھی فرض عین ہے کہ سب دفاع کریں گے۔ تو اس لیے حالات ہیں کہ کبھی فرض عین ہوتا ہے اور کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مقدس کی اس آیت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک یہ بھی ہے کہ یہ بدر کے بارے میں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک قول ہے، ورنہ بدر میں اصل میں تو ابتدا میں لڑائی کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ بدر کا جو واقعہ ہے وہ تو صرف اتنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ کفار مکہ جو ہیں ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر شام سے گزرنے والے، شام سے مکہ جانے والے ہیں، اور شام سے راستہ یہی تھا مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے یہی بدر، اور بدر کا راستہ، اور پھر اسی طرح رابق اور جوفا اور سمندر کے کنارے ہوتے ہوئے مکہ پہنچ جاتے تھے۔ تو جب یہ اطلاع ملی تو مسلمانوں نے حضور کے فرمان پہ فیصلہ کیا کہ اس قافلے پہ حملہ کیا جائے، کہ دشمن کو اقتصادی نقصان پہنچانا بھی تو بڑا ضروری ہے۔ لیکن ابو سفیان قافلے کی قیادت کر رہا تھا، اسے بھی پتہ چل گیا، کیونکہ لوگ آتے جاتے تھے نا، سوار گزرتے تھے تو ایک دوسرے کو خبر دے دیتے تھے، تو اس نے اور ذرا قافلے کو نیچے کر دیا، نیچے یعنی سمندر کی طرف کر دیا بجائے سڑک کے کنارے پہ آنے کے، اور مکہ مکرمہ بھی اطلاع کر دی کہ ہمارے قافلے پہ حملہ ہونے والا ہے تو ہمیں بچاؤ۔ تو یہاں سے پھر ابو جہل جو ہے 1000 کا لشکر نے کہ اس کی مدد کے لیے نکلا۔ یہ جب نکلے تو ابو سفیان مکے میں پہنچ گیا، تو اس نے کہا بھی چھوڑو، جب ہمارا قافلہ آ گیا ہے تو کیوں لڑتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم نے اب تیاری کر لی ہے، تو اب تو ہم فیصلہ کن جنگ لڑنا چاہتے ہیں مسلمانوں۔ اب حضور بھی بدر میں آ گئے اور یہ بھی بدر میں پہنچ گئے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یوم الفرقان، اللہ نے فرمایا چلو ٹکرا جائیں کفر و اسلام، حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ تو اس لیے پھر بدر میں جنگ ہوئی، ورنہ جب مدینہ منورہ سے نکلے تو اس وقت تو کوئی جنگ کا باقاعدہ اعلان ہی نہیں تھا۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک یہ بھی ہے کہ جو لوگ بدر میں گئے ہیں یا نہیں گئے، جو گئے ہیں تو فضل اللہ المجاہدین، ان کا درجہ جو ہے بلند ہے۔ اب اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن جحش ابن ام مکتوم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نابینا ہیں، کیا ہمارے لیے گنجائش ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ لا یستوی القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ جو معذور ہیں ان کے لیے رخصت ہے۔ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین درجہ، اللہ نے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پہ ایک درجہ جو ہے زیادہ عطا فرمایا۔ فہؤلاء القائدون غیر اولی الضرر، اور یہ وہ قائدین ہیں کہ بیٹھ گئے، جنگ میں نہیں گئے، حالانکہ عذر کوئی نہیں تھا۔ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما درجات منہ علی القائدین من المؤمنین غیر اولی الضرر، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر بہت بڑا اجر عطا فرمایا، اپنی طرف سے ان کے درجات بلند فرما دیے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غیر اولی الضرر ہیں، لیکن اگر کوئی اولی الضرر میں ہے، نابینا ہے، عارج ہے، لنگڑا ہے، معذور ہے، تو اس کو تو ویسے ہی رخصت ہے۔ هذا لفظ الترمذی رحمہ اللہ تعالی ثم قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقوله تبارك وتعالى لا يستوي القائدون من المؤمنين كان مطلقا فلما نزل وحي سريا غير أولي الضرر صار ذلك مخرجا لذوي الآثار المبيحة لترك الجهاد أما والحرج والمرض عن مساواتهم المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ ایک قاعدہ ہو گیا کہ لا يستوي القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر مطلقا، یعنی ہر عبادت میں ایک عبادت کرنے والا، ایک بیٹھنے والا۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی نے نفلی طواف کیا تو صاف بات ہے اس کو زیادہ ثواب،
ایک آدمی بیٹھا رہا تو اس کو کم ثواب۔ جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر پہ روزانہ 120 رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، اور ان میں سے 60 رحمتیں تو ان کو ملتی ہیں جو طواف میں ہیں، اور 40 رحمتیں ان کے حصے میں آتی ہیں جو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور نفل پڑھ رہے ہیں، اور 20 رحمتیں ان کو ملتی ہیں جو طواف بھی نہیں کر رہے، نفل بھی نہیں پڑھ رہے، لیکن بیٹھے ہوئے کعبے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اب لازمی بات ہے کہ ثواب کے درجات میں فرق ہے۔ ایک طائفین ہے تو ان کے لیے 60 درجہ ہے، اور ایک مصلین ہیں ان کے لیے 40 درجہ ہے، اور ایک جو ہیں وہ صرف ناظرین الی البیت ہیں کہ اللہ کے کعبے کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو 20 درجے رحمت مل رہی۔ تو لازمی بات ہے القدر الاجر علی قدر النسب۔ اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ جب عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے احرام باندھا مسجد تنعیم سے، جو مسجد عائشہ کے نام سے معروف ہے، اور آپ کے بھائی جو تھے عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی بہن کو عمرہ کرا کے آئیں، تو جب بی عائشہ واپس آئیں تو انہوں نے اپنے بھائی کی شکایت، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھائی نے بڑی تکلیف پہنچائی، آپ نے تو بھیجا کہ میرا فائدہ کرے، میرے ساتھ ہمدردی کرے اور میرا خیال رکھے، اور اس نے تو مجھے مار مار کے بڑے تکلیف پہنچائی۔ حضور نے فرمایا بھی کیوں مارتا تھا؟ میں نے کہا حضور جب ہم ساتھ بیٹھے تھے نا سواری پہ، کوئی آدمی دور ہوتا تھا مجھے مارنا شروع کرتا کرو، مجھے اتنا بھی آدمی دور ہے تو اس لیے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ جتنی تکلیف پہنچی ہے تو ثواب بھی تو اتنا ملے گا، الاجر علی قدر النسب۔ ایک آدمی پیدل آتے تھے حج کرنے کے لیے، ایک آدمی گاڑیوں پہ آتے تھے، اب ایک آدمی ہوائی جہازوں پہ آتے ہیں، تو پیدل والوں کا کیا مقابلہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے اونٹوں پہ سفر کیا، اور ہم تو کاروں میں اور جہازوں میں جاتے ہیں، تو ہمارا کیا مقابلہ؟ تو جتنی کوئی محنت کرے گا تو لازمی بات ہے کہ اتنی ہی اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اب ایک آدمی رات کو 8 رکعت تہجد پڑھتا ہے اور ایک آدمی 2 رکعت پڑھتا ہے، سیدھی سی بات ہے کہ 8 رکعت والوں کا ثواب زیادہ ہے۔ تو بہرحال یعنی ایک یہ قاعدہ تو مطلق ہو گیا کہ بیٹھنے والا جو ہے وہ مجاہد کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر کوئی معذور ہے، مثال کے طور پہ نابینا ہے، عارج ہے، یا اس کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ بیچارہ جہاد کے قابل ہی نہیں، تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولي الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا کہ یہ اس کے لیے اجازت ہو گئی جن کو آزار ہیں چل کے جہاد کے لیے، جیسے نابینا ہے اور جیسے کوئی لنگڑا ہے یا کوئی بیمار ہے، کہ اللہ ان مصاباتهم للمجاہدین فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، ثم اخبر تعالی بفضیلۃ المجاہدین علی القائدین۔ اس کے بعد پھر اللہ نے فضیلت بیان کی ان مجاہدین کی قائدین پر۔ قال ابن عباس غیر الضرر وكذا ينبغي ان يكون كما ثبت في صحيح البخاري من طريق زهير بن معاویہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ ہونا بھی ایسا چاہیے کہ اگر کوئی معذور ہے تو وہ معذور ہے، لیکن اگر کوئی معذور نہیں تو پھر کسی کام خیر میں پیچھے رہنے کا کیا مطلب، جہاد میں پیچھے رہنے کا کیا مطلب؟ یہی وجہ تھی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو اتنا جذبہ ہوتا تھا کہ ابھی چھوٹی عمر کے بچے ہوتے تھے اور آ جاتے یا رسول اللہ ہمارا نام لکھو مجاہدوں۔ حضور فرماتے اللہ کے بندے تمہاری تو عمر چھوٹی ہے، تم ابھی جانے کے قابل نہیں ہو، تم صبر کرو 2 سال بعد تمہیں اجازت ملے گی۔ تو اسی طرح کے کئی واقعات صحابہ میں آئے کہ ایک آدمی آیا، اس کی عمر تھوڑی کم تھی، یعنی ابھی 6 مہینے سال کم تھی، تو اس نے آ کے درخواست پیش کی کہ حضور مجھے جہاد میں میرا نام لکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم چھوٹے ہو، تمہاری عمر نہیں ہے، تم صبر کرو، گھروں میں رہو ابھی۔ تو اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ جو مجھ سے بڑا ہونا اس کی میری کشتی کروا دے، اگر میں اس سے غالب آ جاؤں پھر تو مجھے جہاد میں جانے دیں گے نا، میں مضبوط آدمی ہوں، تکڑا ہوں، چھوٹا ہوں تو کیا ہو گیا، میں جہاد کروں گا۔ تو حضور نے فرمایا اچھا بھی ٹھیک ہے، ان کا مقابلہ کرو۔ تو ایک مجاہد کو حکم دیا مقابلہ کرو، تو اس نے اس کے کان میں کہا بھی تمہارا نام تو لکھا ہوا ہے، تمہیں تو نکالیں گے، ذرا گر جاؤ میں بھی تو چلا جاؤں نا جہاد۔ یہ جذبہ ہوتا تھا مسلمانوں میں، اور آج تو اللہ معاف فرمائے فلم پہ جانا ہو تو سب سے آگے، اور نماز پہ جانا ہو تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ معاف کرے پاؤں جکڑے ہوئے۔ آپ نے دیکھا نہیں، آپ جا کے دیکھ لیں اپنے ملکوں میں، آپ روز دیکھتے ہیں مسجدیں ویران ہیں اور جتنے بے حیائی کے اڈے ہیں وہ آباد ہیں۔
جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے. اور یہ آپ کے وی سی آر وغیرہ نے تو ایسی لعنت پھیلائی ہے نا جی. پہلے تو چلو لوگ فلم دیکھنے کے لیے کوئی شہر میں کوئی قصبے میں کوئی سفر کرتے تھے اور پھر شرم بھی ہوتا تھا کہ بھی لوگ دیکھیں گے یار دیکھیں فلم دیکھنے جا رہا ہے. اب تو یہ لعنت جو ہے ہر گھر میں آ گئی. ہر اڈے پہ ہوٹل چل رہے ہیں, فلمیں بھی چل رہی ہیں, کھانے بھی کھا رہے ہیں. اور پھر فلموں میں دشمن کو تو پتا ہے کہ ان کے دل و دماغ کو ایک دفعہ دین محمد مدنی سے ہٹا دو. اس کو پتا ہے کہ مسلمان کی شکست کا ایک طریقہ ہے, اس کو حرام کھلا دو اور اس کو دین نبی سے ہٹا دو. یہ جب تک غلام محمد رہیں گے ان کو کوئی شکست نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے انہوں نے فکری جنگ, قلمی جنگ, علمی جنگ, تصویری جنگ اور فلمی ہر لحاظ سے انہوں نے مسلمانوں کے ذہنوں کو بگاڑا ہے. کہیں ڈائجسٹ چل رہے ہیں, کہیں رسالے چل رہے ہیں, کہیں فوٹو چل رہے ہیں, کہیں اخبارات میں جناب مقالات اور تصویریں چل رہی ہیں, کہیں فلمیں. سب کیا ہے؟ صرف مسلمان کی جدید نسل کو دین محمد مصطفیٰ سے ہٹا صلی اللہ علیہ وسلم. اور روزانہ ان کو اس زہر کا انجیکشن دیا جا رہا ہے اور مسلمان بڑے خوشی سے سارا گھر بیٹھا ہوا ہے. جی آج فلم ڈرامہ لگنا ہے, آج فلم لگنی ہے, اذانیں ہو رہی ہیں, نمازیں ہو رہی ہیں. کسی کو فکر ہی نہیں کہ نماز اذان کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھو مسلمانوں, پھر اللہ کے عذاب نہ آئیں تو کیا آئے؟ آپ خود سوچ لیں کہ آخر جب ہماری نافرمانیوں کا یہ عالم ہو کہ بھائی یعنی 6 گھنٹے, 8 گھنٹے, 10 گھنٹے, اور اگر کرکٹ کا میچ ہو جائے نا جی تو 4 دن بھی سڑک پہ کھڑا ہونا پڑے کھڑے ہیں. لیکن نہ نماز ہے, نہ اذان ہے, نہ روزہ ہے. اچھا کھیل ہو رہا ہے, میچ ہو رہا ہے, لاکھوں آدمیوں کو اللہ کی لعنت کا شکار کیا کہ وہ بھی نماز سے محروم. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتا ہے آدمی؟ اللہ معاف فرمائے. اسی طرح دیکھ لیں آپ محکموں میں چلے جائیں, دفتروں میں چلے جائیں, کہیں چلے جائیں کہ 8.5 گھنٹے جی ڈپٹی ہے, کاروائی ہو رہی ہے, سماعت ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے. کل بابا صاحب نماز چلی گئی. نماز کا کیا ہے؟ ہمارے دفتر کا ٹائم تو خراب نہ ہونا. تو جس ملک میں ہم اسلام کا نام بھی لیں اور اللہ سے اتنی بڑی نافرمانی بھی کریں. اب تو سنا ماشاءاللہ اور ترقی کر رہے ہیں آپ, عورتوں کے حسن کا مقابلہ بھی ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پتہ ہے آپ کو مقابلہ حسن میں کیا کیا ہوتا ہے؟ جب حسینائیں آتی ہیں اور ججز اس کو چوائس کرتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ کون حسن میں اول ہے, دوم ہے, سوم ہے, پتہ ہے اس کا کیا کیا دیکھا جاتا ہے؟ کبھی پڑھا ہے آپ؟ ذرا پڑھ کے دیکھیں نا تو پھر اگر غیرت ہو تو آدمی ڈوب کے مر جائے. ایک ایک عضو جو ہے نا اس کی پیمائش کی جاتی ہے, پیمائش. آپ پڑھیں نا یہ مقابلہ حسن کیا ہوتا ہے. یہ تھوڑا ہے کہ ایسے کھڑا کر دیتے ہیں اچھا جو اچھی لگے گی یہ اسی نہیں. یہ نہیں ہوتا. اس کا قد, اس کا بدن, اس کی کمر, اس کا عضو, نعوذ باللہ اس کے اعضاء مخصوصہ تک جو ہیں اس کی بھی پیمائش ہے. بس انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں اللہ معاف کرے. بس دعا کرو اللہ کے گھر میں ہو معافی کی دعا. یہ گھر بد دعا کے لیے نہیں. کسی کو بد دعا نہ دو, دعا کرو کہ اللہ ہدایت کے فیصلے کرے, اللہ رحمت کے فیصلے کرے, اللہ مسلمانوں کو ایسے عذابوں سے بچا لے. کیا ہے کہ ہم کالے انگریز جو ہے نا جی وہ انگریز کی نقل میں اتنی بڑھ گئے کہ اب وہ اصل پیچھے رہ گیا. اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ اب اصل جو ہے نا جی اس کو بھی یہ تصور نہیں آتا کہ یہ کالے میرے نقال جو ہیں یہ کتنا مجھ سے ترقی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی یہاں نہیں دیکھا. آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ یہاں اللہ کے کعبے میں نہیں دیکھا. اوپر پردہ ہے, نیچے لڑکی نے جین پہنی ہے. اوپر پردہ ہے باقاعدہ, چادر ہے, اور نیچے جو ہے پینٹ ہے اور وہ بھی جین کی. کیا ہے وہ دکھانے کے لیے. ذرا باہر نکلے, پھینکا چادر اٹھا کے ادھر جا پڑی اور اصل اندر سے نکل آیا. یہ تو جناب ہم لوگ جب سفر کرتے ہیں نا جہازوں میں دیکھو نا کیا تماشے ہوتے ہیں.
جو باہر سفر کرتے ہیں جی بس جہاز یہ اس ملک کی سرحد سے نکلنے کی دیر ہے، کہاں گئے برقعے اور کہاں گئے کپڑے، اور اس کے بعد بالکل پینٹ شرٹ یہ وہ بازو کھلے، سگریٹیں ہاتھ میں، بال کٹے ہوئے، پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو ابھی ہمارے ساتھ برقع پہن کے تسبیح لے کے بیٹھی تھی۔ واپس جب آئیں گے تو ماشاء اللہ پھر سبحان اللہ 360 بلی چوہا کھا کے بلی جب حج بھی آتی ہے نا احرام لبیک اللہم لبیک، اس کو بھی پتا ہے کہ واپس جا کے میں نے چور نے چوری کرنی ہے، ڈاکو نے ڈاکہ مارنا ہے، راشی نے رشوت کھانی ہے، سود خار نے سود کھانا ہے، بےمان نے بےمانی کرنی ہے۔ پھر عمرے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک پکنک ہے، رونق ہے، آ گئے ماشاءاللہ، لوگوں کو بھی پتہ لگا جی ماشاءاللہ جی ہر سال عمرے پہ جاتا ہے، ہر سال۔ اچھا جی نماز بیٹا بس وہ وہی کبھی پڑھ لیتا ہے۔ ایک مسئلہ سمجھ لو، یہاں 10 عمرے کرو اور واپس جا کے نماز نہ پڑھو، دینے کا فائدہ بھی نہیں، بلکہ یہ سمجھو کہ مجھے اللہ نے مردود کر دیا ہے، کعبے سے لگ کے میں محروم ہوں، کوئی فائدہ نہیں ایسے عمرے پہ آنے کا، اس سے بہتر ہے کہ دور رہو۔ اگر تیری زندگی میں انقلاب نہیں آیا تو سمجھو مکے مدینے کی حاضری بیکار ہے۔ جیسے سونا لے جاتے ہو نا سنار سے، تو وہ کسوٹی پہ لگا کے کہتا ہے جی کھرا ہے یا کھوٹا ہے، یہ اللہ کا کعبہ مکہ مدینہ ایمان کی کسوٹی، اس کو لگنے کے بعد یا بندہ کھرا ہو گیا یا کھوٹا۔ اگر تیرے اندر تبدیلی آ گئی، بے نماز ہے نمازی بن گیا، جب آیا کلیم شیو ہے واپس گیا تو محمد کا نور چہرے پہ آ گیا، راشی ہے رشوت سے توبہ کر لی، سود خور ہے سود سے توبہ کر لی، ظالم ہے ظلم سے توبہ کر لی، چور ہے چور سے توبہ کر لی، سمجھو کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے گھر میں بلا کے میری حاضری منظور کر دی۔ یہ آپ کے اپنے پاس ہے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک عمل صالح کرنے کے بعد اگر دوسرے عمل صالح کی توفیق ملے تو سمجھو پہلا منظور ہے، اگر ایک عمل صالح کرنے کے بعد پھر اس کے بعد بد عملی ہو تو سمجھو پہلا بھی منظور نہیں ہوا، کیونکہ پہلی اینٹ مضبوط ہو تو دوسری خود بخود مضبوط ہوگی، اگر پہلی اینٹ ہی غلط ہے تو دوسری خود بخود غلط ہوگی۔ اگر نماز پڑھ کے باہر نکل کے فلمیں دیکھنے پہ چلے گئے تو سمجھ لو کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا، ایک روٹین ہے، آ گئے بس ٹھیک ہے، ایک میلہ ہے، بھیڑ ہے، لوگ بھی چل رہے ہیں، ہم بھی چل رہے ہیں، آپ بھی لگے ہیں، ہم بھی لگے ہیں، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہی ہے، یاد رکھ لیں۔ اسی طرح کبھی اولیاء اللہ کو پہچان نہ ہو کہ کون ولی اللہ ہے اور کون ولی اللہ نہیں، کون دین کی جماعت حق والی ہے اور کون غلط ہے، سیدھی بات ہے۔ اس اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کے تیری تبدیلی ہوئی تو سمجھ لو یہ اللہ کا ولی، سمجھ لو کہ یہ ولی اللہ ہے اور یہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کی صحبت جو ہے میرے لیے اکثیر ہے اور سونا ہے، اور ایسے لوگوں کی صحبت کبھی نہ چھوڑنا۔ اور اسی طرح جس جماعت کے ساتھ لگ کے تیرا دنیا سے دل بھرا دین میں لگ گیا، تبدیلی آئی، سمجھ لو یہ حق کی جماعت، اور جس کے ساتھ لگ کے تو پہلے سے بھی ماشاءاللہ ایک اور بڑا مجرم بن گیا تو سمجھ لو کہ وہ بھی مجرم۔ ایک معمولی بات ہے، حق باطل کا پہچاننا مشکل ہے۔ ایک آدمی کی صحبت میں عالم کا کیسے پتہ لگے؟ اگر قول اللہ و قول الرسول، اگر وہ ہر وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتا ہے، کبھی قرآن ہے کبھی حدیث ہے، کبھی قرآن ہے کبھی حدیث ہے، کبھی اقوال صحابہ ہے، سمجھو عالم ہے۔ اور اگر بیٹھ کے قصے کہانیاں سناتا ہے، بزرگوں نے کہا تھا اور فلاں نے کہا تھا اور ایسا ہوا تھا اور لوگوں نے لکھا تھا اور راوی کہتا ہے تو سمجھ لو جھوٹا ہے، کوئی مولوی شولوی نہیں، کوئی عالم شالم نہیں۔ عالم کا معنی یہ تھوڑا ہوتا ہے قصے کہانیاں سناتا رہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو شعر کیوں نہیں کہنے دیا؟ اللہ نے کیوں اپنے پیغمبروں کو شاعر نہیں بنایا؟ فرمایا کہ شاعر مبالغہ کرتے ہیں، کبھی کبھی جھوٹ بھی کہہ دیتے ہیں، اور میرے مدنی نبی تو پاک ہوتے ہیں، اس لیے ان کی زبان سے کبھی شعر بھی نہیں نکلا، حالانکہ اچھا شعر کہنا کوئی منع بھی نہیں،
اچھا شعر و حضور نے خود اچھے اشعار سنے ہیں. بی بی عائشہ نے حضور کی شان میں شعر لکھے ہیں. بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضور کی شان میں شعر لکھے ہیں. حضرت حسان ابن ثابت نے بڑے بڑے اشعار لکھے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض شعراء جاہلیت کے اشعار بھی سنے ہیں اور بعض شعروں کی حضور نے تعریف بھی فرمائی ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا میرا مدنی شاعر نہیں. کیوں؟ شاعر کبھی بڑھ جاتا ہے اور نبی حق پہ ہوتا ہے. اس لیے ہمیں یہ بڑا آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں لگتا اہل سنت کون ہے، اہل بدعت کون ہے. بڑی آسان بات ہے. اس کی ہر بات پہ اذان سے غور کر لو، نماز تک دیکھ لو. اگر سنت پہ ہے تو اہل سنت ہے، اور نئی نئی چیزیں نکال رہا ہے تو بدعت ہے. اس میں کیا مشکل؟ اذان سے پہلے درود تاج پڑھا جا رہا ہے. ایمان سے کہو درود تاج حضور کے زمانے میں تھا تو صاف ظاہر ہے کہ بدعت ہے. نماز اذان کے بعد اگر وہ صلاۃ و سلام ہے تو صاف ظاہر ہے کہ بدعت ہے. انگوٹھے چوم رہا ہے، صاف ظاہر ہے کہ بدعت ہے. جمعہ کے بعد صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، صاف ظاہر ہے کہ بدعت ہے. اور جس کی اذان بلال والی، نماز محمد والی، سنت ابو بکر والی، سمجھ لو سنت ہے. ایک منٹ میں پتہ چلتا ہے. کس کو پتہ نہیں چلتا اہل سنت کا اور اہل بدعت کا؟ اہل سنت والجماعت کون ہے؟ صحابہ سے دشمنی ہے سمجھو، والجماعت نہیں ہے. صحابہ کے ماننے والا ہے سمجھ لو، اہل سنت بھی ہے والجماعت بھی ہے. حضور کے طریقے بھی چلنے والا ہے، صحابہ کی جماعت کا بھی غلام. ایک منٹ کا فیصلہ ہے، کسی مولوی کی ضرورت نہیں. تم خود دیکھ لو کہ ایک آدمی مر گیا ہے تو جنازہ کیسے پڑھا جا رہا ہے. اگر سنت کے مطابق غسل ہے، سنت کے مطابق جنازہ ہے، 4 تکبیریں کہی گئی جنازے میں، اس کے بعد جنازہ اٹھا لیا گیا اہل سنت میں. اگر جنازے سے پہلے کفن پہ لکھ رہے ہیں، کوئی سینے پہ لکھ رہے ہیں، کوئی قرآن ساتھ رکھ رہے ہیں، کوئی اوپر سے گھما رہے ہیں، سمجھ لو اہل بدعت. اسی طرح بالکل دیکھو نا جی، باقی رہ گئے شعبدے. شعبدے تو جوگی بھی دکھا دیتے ہیں، شعبدے تو پنڈت بھی دکھا دیتے ہیں. ایسے ایسے جوگی موجود ہیں انگاروں پہ چلتے ہیں. ایسے ایسے پنڈت موجود ہیں کہ پھونک ماریں تو سیکنڈوں کے اندر آگ لگ جائے. تو یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ تو دجالی کرشمے ہیں. دجال جب آئے گا نہیں دکھلائے گا. شیطان کو طاقت نہیں ہوتی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے، شکل بدل لے، 1 سیکنڈ میں ہوا بن جائے، بکری بن جائے، سانپ بن جائے، انسان بن جائے. یہ تو دجالی. اصل ولی اللہ کی کیا پیشانی ہے کہ جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کپڑا پگڑی لباس اور نماز تہجد اشراق بالکل نمونہ ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ لو یہ اللہ کا ولی. اس قسم کے لوگوں کے غلام بن جاؤ، ان کی صحبت اختیار کرو، ان سے دعائیں لو، ان کے ساتھ رہو، ان کی مجلس میں بیٹھو تاکہ تمہاری اصلاح ہو. اور دیکھو کہ بھائی انگاروں پہ چل لیتا ہے، سمندروں پہ پانی پہ چلتا ہے، لیکن داڑھی نہیں، نماز نہیں، سمجھو دجال ہے ولی نہیں. ایک معمولی سی بات ہے، بڑی معمولی. دیکھو نا تم پہچان لیتے ہو، سفید وردی ہو تو کہتے ہو ٹریفک کی پولیس ہے، دوسری وردی ہو تو کہتے ہو جناب یہ پولیس ہے، یہ جی یہ رینجر ہے، یہ جی آرمی ہے، یہ جی نیوی ہے، یہ جی ایئر فورس ہے. ان کی وردیوں سے تمہیں پہچانا جاتا ہے. محمد مدنی کی وردی تم سے نہیں پہچانی جاتی. یعنی وہاں تمہاری آنکھیں کام نہیں کرتی کہ بھئی اس کے چہرے کو دیکھوں، لباس کو دیکھوں، کپڑوں کو دیکھوں، کیا یہ وردی حضور کی وردی سے ملتی ہے؟ کیا یہ لباس حضور کے لباس سے ملتا ہے؟ کیا یہ لباس حضور کے لباس سے ملتا ہے؟ کیا اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جو ہے اس کا مارچ وغیرہ سارا حضور کی سنت کے مطابق ہے؟ غلام بن جاؤ. اور حضور کا مخالف ہے تو پھر وہ دجال ہو سکتا ہے، وہ جادوگر ہو سکتا ہے، وہ کاہن ہو سکتا ہے، وہ ساحر ہو سکتا ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا. ایک موٹی بات یاد رکھ لو. آگے یہ نہ کہنا جی ہمیں پتہ نہیں لگتا جی، اور جی ہر مولوی جی قرآن پڑھتا ہے. جی ہر مولوی ماشاءاللہ. بھئی قرآن اترا کس پہ؟ حضور پہ. تفسیر کس نے سکھلائی؟ حضور نے. سب سے پہلے کس نے سنی؟ صحابہ نے. تو دیکھ لو یہ تفسیر وہی صحابہ والی ہے تو مولوی سچا ہے. اگر صحابہ والی نہیں ہے تو اس کی اپنے عقل کی گھڑی ہوئی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. بڑی معمولی سی بات ہے، مشکل بات کون سی ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ تم سمجھنا بھی چاہو
تمہاری نیت بھی ہو تم گلاس سیدھا کرو تو بھرے، گلاس ہی الٹا ہو تو پانی کہاں سے جائے؟ تم نے تو پہلے سے فیصلہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ وہاں بھی ہے، بس اس کے درس میں نہیں جانا۔ کیوں؟ قرآن سنائے گا، اور جب قرآن سنائے گا تو شرک پہ ضرب پڑے گی، شرک ٹوٹے فائدہ۔ اس لیے دور رہنا، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا۔ کیوں؟ نماز پڑھیں گے تو اثر ہوگا۔ قرآن کی مجلس میں بیٹھیں گے تو قرآن نے تو بڑے بڑے جباروں کے گردنیں توڑ دی ہیں، تو کیسے شرک نہیں نکلے گا؟ تو جب جائے گا ہی نہیں ان کے قریب تو اسی معاملے میں پھنسا رہے گا جہاں ہم نے اس کو اٹکایا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہر مجلس میں جاؤ، ہر آدمی کی تقریریں سنو، فیصلہ کرو قرآن کون سناتا ہے اور ہیر رانجھا کون سناتا ہے، امام بخاری کا حوالہ کون دیتا ہے اور لیلا مجنوں کے قصے کون سناتا ہے۔ فیصلہ کرو حق کو باطل کا۔ یہ نہ کہنا قیامت میں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا جی سنت کیا تھی، بدعت کیا تھی، اور جی حق والے کون تھے، ہم تو جی ڈھونڈتے رہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا جی۔ یہ اللہ میاں نہیں مانیں گے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيِيَ مَنْ أَحْيَا عَنْ بَيِّنَةٍ۔ اللہ نے فرمایا برباد ہونا ہے تو پھر ٹھیک ٹھاک دلائل دیکھ کے برباد ہو جاؤ، اور اگر مسلمان بننا ہے تو دین کھلا ہے، روشن ہے، اچھی طرح دیکھ سمجھ بال کے آؤ۔ یہ نہ کہو کہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ جی کعبہ شریف ہے کہ دیر ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں لگا، ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کہ کعبے میں نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی۔ جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں نماز سکھاؤ، روز 5 دفعہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ کتنے آرام سے رکوع کرتے ہیں، کتنے آرام سے کھڑے ہوتے ہیں، کتنے آرام سے سجدہ کرتے ہیں، کتنے آرام سے سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں، لیکن پھر بھی تم ٹکرے مارو تو اپنی نماز کو خود برباد کر رہے ہو۔ یہ نہ کہو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں سکھایا نہیں گیا۔ یہ الزام ہے، روز 5 دفعہ سیکھ رہے ہو پھر بھی کہو ہمیں نہیں سکھایا جاتا، یہ غلط بات۔ اللہ کے نبی نے تو انگلیوں میں خلال بھی سکھلا دیا کہ وضو کرو تو خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری انگلی خالی رہ جائے۔ اللہ پاک کے پیغمبر نے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے محبوب پہ، حضور نے تو غسل کر کے بھی سمجھا دیا کہ پہلے وضو کرو، اس کے بعد سر پہ پانی ڈالو، پھر دائیں سے شروع کرو، اور فرمایا خبردار اگر بال کے کسی جڑ میں بھی پانی نہ پہنچا تو تیرا غسل نہیں ہوگا۔ حضور نے تو یہ بھی سکھلا دیا کہ پاؤں کی انگلیوں میں بھی خیال کرو، ایسا نہ ہو کہ انگلیاں جڑی ہوں اور پانی نہ پہنچے۔ حضور پاک نے تو یہ بھی سکھلا دیا کہ خیال کرو کسی کا کان جڑا ہوتا ہے پانی اندر بھی پہنچے، ناک میں دو تو یہ نہیں کہ صرف ناک کو لگے، فرمایا ہڈی تک پانی پہنچاؤ، یہ نہیں کہ یوں کر رہے ناک کہاں گا، پانی کھینچو، اس ہڈی تک پانی پہنچے اور اچھی طرح صاف کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح بھی سکھلا دیا۔ حضور پاک نے یہ بھی بتلا دیا کہ مسح کیسے کرنا ہے۔ اگر پاؤں میں موزے پہنے ہیں وضو کر کے پہنے ہیں، فرمایا اگر مقیم ہو تو پھر 1 رات 1 دن، اگر مسافر ہو تو 3 دن 3 رات، پھر اتارنے کی بھی ضرورت نہیں، اوپر مسح کر لو۔ میرا مدنی آقا موزے پہ کیسے مسح کریں؟ فرمایا یہ انگلیاں پھیلا لو، پاؤں کی انگلیوں سے شروع کر کے یوں پنڈلی تک کھینچ لو، بس تمہارا مسح ہو گیا۔ حضور پاک نے تیمم بھی سکھلا دیا، یا تاکہ پھر قیامت میں یہ نہ کہنا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم نہیں دی، لیکن تم نے سنتیں ساری بھلا دی، کہیں درود تاج لے آئے، کہیں صلاۃ السلام لے آئے، کہیں انگلیاں چومنا لے آئے، کہیں عرس لے آئے، کہیں کل خانیاں لے آئے، سنت برباد کر کے بدعتوں کو آباد کر دیا۔ اور یاد رکھو یہ بھی دراصل میرے آقا کا فرمان ہے۔ حضور پاک نے فرمایا جو امت میری سنت چھوڑے گی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بدعتوں میں پڑ جائے گی۔ ایک سنت چھوڑو گے تو پھر ہزاروں بدعتوں میں پڑنا پڑے گا، لیکن یاد رکھو بدعت کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، حضور کا فرمان ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کی سزا جہنم ہے۔ تم سمجھتے ہو ہم درود پڑھ کے بڑا عشق کما رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ بدعت کا ارتکاب کر کے مدنی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر 3 بار ہاتھ دھونا ہے
چوتھی بار بھی دھو تو سنت کے خلاف، حالانکہ دھونے کا حکم بھی موجود ہے، لیکن تم ایک عدد بڑھا نہیں سکتے، کم نہیں کر سکتے۔ تم 4 رکعت عشاء کے بجائے 2 رکعتیں بڑھا دو تو اللہ فرماتا ہے منہ پہ مار دو۔ میرے مدنی نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں، میں تو اتنی قبول کروں گا جتنی میرے پاک نبی نے پڑھی ہے۔ میں وہی اذان قبول کروں گا جتنی حضور کے زمانے میں ہوئی۔ آگے بڑھاؤ یا پیچھے بڑھاؤ تو ساری اذان منہ پہ مار دی جائے گی کہ بدعت کا ارتکاب ہے۔ اس لیے خدا کے لیے آنکھیں کھولو، یہ نہ کہنا کہ ہمیں دین سمجھ نہیں آیا، یہ نہ کہنا کہ جی ہر آدمی کہتا ہے میں اہل سنت والجماعت ہوں۔ جو بھی کہتا ہے عمل دیکھو، سنت ملے تو اہل سنت ہے، صحابہ کا عمل ملے تو والجماعت ہے، اگر بدعت ملے، بزرگوں کی باتیں ملیں تو سمجھ لو یہ اہل بدعت ہے، اہل ہوا ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ سنت کا کیا معنی؟ راستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، طریقہ کس کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ، یعنی حضور کے زمانے میں ایمان سے کہو ایک اذان ہوئی ہے، ساری دنیا اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے ساری دنیا کے مولوی اکٹھے کرو، ایک حدیث میں نہیں بلکہ ایک صحابی کے قول میں دکھا دیں کہ اذان سے پہلے درود تاج پڑھتے تھے۔ نہ درود تاج کب لکھا گیا؟ حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں لکھا کب گیا؟ تو پڑھا کیسے جاتا تھا؟ ایک قول، ایک صرف ایک صحابی کا دکھلا دے، میرا کوئی جھگڑا نہیں، میں خود پڑھوں گا۔ جھگڑا کس بات کا؟ جھگڑا تو یہ ہے کہ بس میرے مدنی کی مخالفت نہ کرو، اور اگر حضور سے ثابت ہو جائے آمنا و صدقنا، جھگڑا ہی ختم۔ پھر جھگڑا کس بات کا؟ جھگڑا تو جاہل کرتے ہیں، دنگا تو جاہل کرتا ہے، جاہل کے پاس کلشن کوف ہوتی ہے، عالم کے پاس تو قرآن ہوتا ہے، عالم کے پاس حدیث ہوتی ہے، اس کے پاس گولیاں نہیں ہوتی، اس کے پاس قرآن و حدیث کی سنت ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مقابلے کے لیے بھیجا تو فرمایا ان کو حدیث کے تیروں سے چھلنی کرو، یعنی عالم کا تیر کیا ہے؟ حدیث رسول اللہ، عالم کا تیر کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، عالم کا تیر کیا ہے؟ اجماع صحابہ، عالم کا تیر کیا ہے؟ اجماع امت اور قیاس صحیح، ورنہ عالم کے پاس نہ گولی، نہ ڈنڈا، نہ کلشن کوف، نہ جھگڑے، نہ قتل۔ جو عالم ہے وہ کبھی ظالم نہیں بن سکتا، جو ظالم ہو وہ کبھی عالم نہیں بن سکتا، ہمیشہ یاد رکھو۔ اس لیے کوئی جھگڑا نہیں، مجھے ایک صحیح حدیث نہیں ضعیف حدیث بھی دکھا دو کہ حضور کے نام پہ صحابہ انگوٹھے چومتے تھے، میں حاضر۔ اور جو روایت تم نے ابو بکر صدیق کی ڈھونڈی ہے وہ روایت موضوع ہے، حدیث ہی نہیں۔ اور میں نے نہیں لکھا بلکہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ ایسی ساری روایتیں یا منقطع ہیں یا اس میں مجہول راوی ہیں جن کی کوئی حجت نہیں، اتنے بڑے عاشق نے لکھا ہے۔ ایک جگہ دکھلا دو، جھگڑا کس بات کا میرے بھائی؟ جھگڑا تو جاہلوں میں ہوتا ہے، جھگڑا علم کے بعد کیا جھگڑا؟ ایک جنازے کے بعد میرے پاک نبی نے، صدیق عمر عثمان و علی نے، حسن حسین اہل بیت رسول نے دعا مانگی ہو، دکھلا دو، ہم حاضر۔ اور اگر نہیں مانگی تو مان لو کہ بدعت ہے، لوگوں کے جنازے حرام نہ کرو، نمازیں حرام نہ کرو۔ ڈرو قیامت سے، قیامت آئے گی، دنیا گزر جائے گی۔ او جی ہم تو دعا مانگتے ہیں، جی دعا مانگنے میں کیا ہوتا ہے؟ تو جنازے میں تم نے گالیاں دی ہیں، وہ دعا نہیں دی۔ اور جنازہ جو تم نے ابھی پڑھا ہے تو گالیاں دیتے رہے ہو، دعا بعد میں مانگتے ہو، پہلے گالیاں دیتے ہو کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ یہ کیا ہے؟ حالانکہ میت کی دعا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے سکھلایا کہ پہلے زندوں کے لیے مانگو، اللہم اغفر لحینا۔ کیوں؟ مرنے والا تو مر گیا، اب اس کے عمل تو نہیں بڑھ سکتے، جو زندہ ہیں پہلے اللہ ان کو بخش تاکہ ان کے عمل خیر کے ہوں۔ شاہدنا وغائبنا، صغیرنا وکبیرنا، ذکرنا وانثانا۔ ایسی دعا کون مانگ سکتا ہے؟ کون سکھلا سکتا ہے؟
جو میرے مدنی سرکار نے سکھلائی. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفاہ علی الایمان. اور آگے فرماتے ہیں اللہم نکہ من الخطایا کما ینکی الثوب الابیض من الدنس. اللہم اغسل خطایاہ من الماء والثلج والبرد. اللہم اکرم نزلہ وسع مدخلہ. اللہم بدل دارہ خیرا من دارہ وبدل اہلہ خیرا من اہلہ. اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ. اس دعا جیسی کوئی دعا سکھلا سکتا ہے؟ نہ ایمان سے کہیں لاکھ پیر دعا سکھلائیں، ایک دعا میرا مدنی سکھلائیں تو کون سی دعا اچھی ہوگی؟ نہیں جی بعد میں دعا مانگا. ہم کہتے ہیں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، اللہ جھگڑوں سے بچائے. صرف چلو حضور میرے مدنی کی سنت تو بڑی بات ہے، صدیق عمر عثمان علی کا قول ہی دکھلا دو، اہل بیت رسول میں دکھلا دو، امام ابو حنیفہ چلو جس امام پہ ناز کر اسی کا دکھلا دو، ہم حاضر، کوئی جھگڑا نہیں. اور اگر نہیں دکھلاتے ہو تو خدا کے لیے لوگوں کی نمازیں برباد، بدعت میں ڈال کے لوگوں کو ثواب سے محروم نہ کرو. قیامت میں پکڑے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک چیز کا حساب ہے. ہم نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے. وہ دربار جب عدل کی لگے گی تو پھر کوئی بدعت والا نہیں بچ سکے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے خدا کا کعبہ میرے سامنے ہے اور قرآن کھلا ہے کہ میرا محمد مدنی بدعت والے کی شفاعت نہیں کرے. ایک بات لکھ لو، اللہ لاکھ گناہگار ہے، زنا میں ڈوبا ہے، شراب میں ڈوبا ہے، بد کردار ہے، میرا مدنی پھر شفاعت کریں گے، لیکن بدعت والے کی شفاعت نہیں. کیوں؟ اس نے دین بگاڑا ہے، اس نے تو عمل کو توڑا ہے نا، دین کو تو نہیں توڑا نا. گناہگار ہے، بندہ ہے، خطا ہو گئی. لیکن بدعت والے نے دین توڑا ہے. اور تم بدعت والوں کی جو پیچھے نمازیں پڑھتے ہو یا ان کی عزت کرتے ہو، ان کی سزا بھی سن لو. فرمایا من وکر صاحب بدعت، حضور نے فرمایا جو بدعت کرنے والے کی عزت کرے فقط آنا علی ہدم الدین، اس نے محمد مدنی کے دین کو گرانے میں مدد کی ہے. اب بچو ان بدعتیوں سے دور ہو جاؤ اور ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کو بھی سنت کا غلام بنائے. وہ کوئی ہمارے دشمن نہیں ہے، ہمارے ان سے کوئی جھگڑے نہیں، کوئی ہماری زمین رقبہ نہیں چھینا ہوا، کوئی لڑائی نہیں. لڑائی صرف یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو، جیسے میرے نبی نے فرمایا انا آخذکم بحجزکم، فرمایا تم اپنے آپ کو جہنم میں ڈالتے ہو اور میں تمہیں پیچھے کپڑوں سے پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں کہ جہنم میں نہ گرو. تو علماء کا کام یہ ہے کہ جو جہنم بدعت میں گر رہے ہیں ان کو کھینچیں، ان کو نکالیں، ان کو بچانے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ ہماری کوئی دشمنی ہے تم سے، کوئی جھگڑے ہیں، کوئی جھگڑے وگڑے نہیں. الحمدللہ الحب فی اللہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے. اس لیے جناب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کما ثبت فی صحیح البخاری من طریق زہیر بن معاویہ عن حمید بن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ، جب حضور کا نام آئے تو درود شریف تو پڑھا کرو. اللہ کے بندو جب مکے میں ہو نا تو غفلت نہ کیا کرو. ایک درود پڑھو گے تو اللہ 1 لاکھ ثواب عطا فرمائے، 10 لاکھ رحمتیں. ایسی منڈی میں آگے بندہ سودا نہ لے تو پھر اس جیسا بھی بدقسمت ہے والا. ایک نماز پڑھو تو لاکھ مل جائے، قرآن کا ایک ختم کرو تو لاکھ لکھا جائے، پھر بھی نہ پڑھو. ایک طواف کرو تو لاکھ لکھا جائے، ایک ریال خیرات کرو تو لاکھ کا ثواب ملے. ایسی منڈی بھی کھلی ہو رحمت کی اور بندہ بھی محروم ہو تو پھر کوئی اللہ کی مہریں لگی ہوئی. فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان بالمدینة اقواما ما صرتم من مسیر ولا قطعتم من واد والا وهم معكم فيه قالوا وهم بالمدینة یا رسول اللہ نعم حبسهم العذر. حضور پاک نے فرمایا کہ کچھ لوگ مدینے میں ہیں جو تم سفر کر رہے ہو، وادیاں طے کر رہے ہو، ان کو بھی ثواب مل رہا ہے. صحابہ نے کہا حضور وہ مدینے میں ہے اور ثواب ہمارے جیسا. فرمایا ہاں وہ معذور ہیں بیچارے، دل تو ان کا تمہارے ساتھ ہے. وہ معذور ہیں لیکن دل تو ان کا تمہارے ساتھ، اللہ ثواب دے رہے ہیں.
وهكذا رواه احمد بن محمد بن يزيد بن حميد بن علق البخاري مجزوما ورواه ابو داود عن محمد بن سلمة عن حميد بن موسى بن مالك النبي قال لقد تركتم من المدينة اقواما ما سرتم من مسين ولا انفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد الا وهم معكم فيه قالوا وكيف يكونون معنا فيه يا رسول الله ثم قال نعم حبسهم العذر لفظ ابي داود في هذا المعنى قال شاعر يا راحلين البيت التي لقد سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا انما انا اقمنا على عذر وعن قدر ومن اقام على عذر فقد راحا. حضور پاک نے فرمایا لقد ترکتم بالمدینۃ اقواما، تم مدینے پاک میں ایسی قوم چھوڑ کے آئے ہو کہ تم جہاں جہاں چل رہے ہو، تم جہاں جہاں جا رہے ہو، جو محنت کر رہے ہو ان کو بھی اللہ ثواب دے رہے ہیں. صحابہ نے کہا حضور وہ تو مدینے میں بیٹھے ہیں. فرمایا ہاں معذور ہیں بیچارے، کیا کریں، ان کو عذر نے روکا ہے. ایسا ہے کہ جیسے شاعر نے کہا تھا کہ حاجی ہو تم تو بدن کے ساتھ حج پہ جا رہے ہو اور میں روح کے ساتھ جا رہا ہوں، کیونکہ میں معذور ہوں، میرے پاس تو پیسے نہیں، لیکن روح تو میرا تمہارے ساتھ جا رہا ہے. میری تمنا ہے اور عشق تو تمہارے. اس لیے حکم ہے کہ جوانی میں محنت کرو، عبادت کرو. جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتے میرا بندہ تہجد پڑھتا تھا، فرشتے کہتے ہیں ہاں میرا اللہ اشراق پڑھتا تھا، ہاں پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، ہاں پڑھتا تھا، اتنی طواف کرتا تھا، ہاں کرتا تھا. اللہ فرماتے ہیں جب تک زندہ ہے سب لکھتے رہو. فرشتے کہیں گے مولا اب تو وہ نہیں کر رہا، پر میں جب تک طاقت ہی کرتا رہا، معذور ہو گیا تو تم لکھتے رہو، ثواب دیتے رہو. اس لیے کچھ کرو گے تو ملے گا نا. افسوس یہ ہے کہ ان اہل بدعت نے لوگوں کے دماغوں کو ایسا گمراہ کر دیا ہے کہ نہ نماز پڑھو نہ روزہ رکھو، بس میاں پیر راضی ہے تو سب ٹھیک ہے. یہ ایسا آسان نسخہ ہے کہ ہر آدمی کو بے عمل اور بے دین بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہمیں بھی ہدایت دے. وقت بھی ختم ہو گیا بھائی، بات تو ٹھیک ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کی قبریں جو ہیں حتیم میں ہیں، بالکل غلط ہے. دیکھو نا کعبے میں آ کے قبر کی تلاش، عادت جو ہے بیچارے کی ساری زندگی قبروں پہ رہنے کی، تو یہاں قبر نظر نہ آئے تو کہیں تو ڈھونڈے نہ غریب. یعنی کعبہ ملنے کی خوف یعنی خوشی کوئی نہیں ہوگا تو یہاں حضرت اسماعیل کی قبر ہے اور حضور قبر کے اوپر چلتے رہے نبی کی قبر پر. کچھ عقل بھی تو کرو، اللہ نے عقل تو نہیں چھین لیا. حضور نے حکم دیا ہے کہ قبر پہ پاؤں دینا منع ہے، قبر پہ ٹیک لگانا منع ہے. حضور نے جب یہ حکم دیا ہے تو یہاں نیچے قبر تھی اور حضور کے ابا کی، اور حضور اوپر چلتے رہے. خدا کا خوف کرو. کوئی یہاں نہ قبر ہے، سواد روایات میں ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں اور کوئی اعتماد نہیں. اصل میں یہاں حضرت اسماعیل بیٹھ کے عبادت کرتے، لوگوں نے قبر بنا لی. اگر جوتیاں الٹی پڑی ہیں تو ان کو میں سیدھا کر دوں، ثواب ہوگا؟ بالکل ہوگا، کیوں نہیں ہوگا. ایک تواضع بھی ہے اور آنے والے مسلمان کو آرام پہنچانا بھی ہے. لیکن سیدھا ہی کرنا، گھر لے جا کر سیدھی نہیں کرنا، وہیں رکھ دینا مہربانی. اگر آدمی فوت ہو جائے اس کا حج بدل ہاں ہو سکتا ہے. آپ کی حضور کی کسی بیوی کا نکاح اللہ نے پڑھایا، سارے نکاح اللہ کے حکم سے ہیں، لیکن ایک نکاح ہے بی بی زینب بنت جہش کا، جس کا اللہ نے عرش سے حکم دیا. ویسے تو سارے نکاح حضور کے اللہ کے حکم سے. بھئی یہ تو کوئی خط ہے بعد میں دے دیں. اگر آدمی کو طواف کرنے کے دوران میں پیشاب وغیرہ کی شدید ضرورت ہو جائے، چھوڑ دے، جائے پیشاب کرے، وضو کرے، پھر آگے پورا کرے. حضور پاک جو ہیں اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، تمام انبیاء زندہ ہیں، حضور پاک بھی زندہ ہیں، لیکن وہ عالم الگ ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. یہ عالم دنیا ہے، وہ عالم برزخ ہے، اس کے بعد عالم آخرت. تو جو عالم ہم دیکھ نہیں سکتے اس کی کیفیت کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اب دیکھو نا عالم ارواح تھا جس میں ہماری روحیں تھیں، لیکن ہم کیسے بیان کریں؟ اسی طرح عالم دنیا ہے اور آگے عالم برزخ ہے، پھر عالم آخرت ہے. ورنہ اللہ کے شہید بھی زندہ، اللہ کے نبی بھی زندہ، کیونکہ انبیاء کا شان تو شہیدوں سے کروڑ درجے آگے ہوتا ہے. شہید تو شہید بھی نہیں بن سکتا جب تک نبی کا کلمہ نہ پڑھے.
میت کے گھر سے نکلتے ہیں تو امام کی حاضری اور پھر قدم گنتے ہیں اور چھہارے تقسیم کرتے ہیں، یہ خالص بدعت ہے، گمراہی ہے اور بدعت ہے، اس کا کوئی ثواب سے تعلق نہیں۔ اگر کلمہ اور نماز میں کوئی کمی بیشی کرے ہاں تو بالکل اسلام کے خلاف ہے، اگر وہ اس کو صحیح سمجھتا ہے تو کفر تک پہنچ جائے گا۔ اگر امام مسافر ہے اور مقتدی مقیم ہے اور نماز 4 رکعت کی تھی، آپ نے نیت کی شامل ہو گئے، تو بعد کی 2 رکعتیں جو آپ نے پوری کرنی ہیں اس میں بعض ائمہ احناف فرماتے ہیں کہ بس کچھ نہ پڑھے، فاتحہ کی دیر کھڑا ہو جائے، اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ پڑھے، کوئی حرج نہیں، نماز دونوں کی ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ کہتے ہیں جی کچھ لوگ جو ہیں جان بوجھ کر سر ننگی نماز پڑھتے ہیں، ابھی ہم نے تو آج تک کوئی حدیث نہیں دیکھی ایسی کہ حضور پاک نے آمدن سر ننگے نماز پڑھی ہو، صحابہ نے اب آمدن سر ننگے نماز پڑھی۔ آج کل کو نیا مسئلہ نکلا، ان کو کچھ سمجھ آیا ہے، ہمیں تو نہیں ملا آج تک۔ ہم نے تو قرآن میں بھی یہی پڑھا ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر وقت نماز کے لیے زینت کا معنی ہی لباس ہوتا ہے کہ تیاری ہو کے، اور آقا انعامدار سرکار مدینہ، ہاں ایک آدمی ہے اس کے پاس کپڑا نہیں ہے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی مجبوری نہیں، پڑھ سکتا ہے۔ عمرہ ایک ایسی عبادت ہے اگر کسی نے وصیت کی ہے تو کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی بری بات دماغ میں آئے اب وہ معاف ہے، جب تک اس کا اقرار نہ کرے، زبان پہ نہ لائے، یقین نہ رکھے تو وساوس ہیں، اللہ نے معاف کیے۔ بی بی عائشہ کی مسجد سے عمرہ ہو سکتا ہے۔ ایک آپ کا شاگرد مصیبت، اللہ سب کی مصیبت رفع فرمائے، جو قید میں ہیں اللہ رہائی عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے، جن پہ مقدمات ہیں اللہ بری فرمائے، سب کے لیے دعائیں کیا کرو۔ اللہ کا کعبہ، اللہ کا گھر رحمت مانگنے کے لیے ہے۔ اگر تیرا کوئی دشمن بھی ہو نا اس کے لیے بھی دعا کرو، اللہ اس کو دوست بنا دے، اللہ اس کی دشمنی سے تمہیں محفوظ رکھے، کسی کے لیے بد دعا نہ کیا کرو۔ آپ کی آواز جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچتی، سپیکر لگائیں، پھر طواف لوگ چھوڑ دیں، مولویوں کو سب اگر ہر طرف سپیکر لگ جائیں تو پھر طواف والے چھٹی، وہ تو پھر بیچارے طواف نہ کریں نا، ہماری تقریریں سنتے رہیں، اور جو نماز پڑھ رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، وہ بھی معروم ہو جائے۔ تو جن کو پہنچتی ہے الحمدللہ، جن کو نہیں پہنچتی ہے الحمدللہ، جو ہمارے بس میں ہے ہم زور لگاتے رہتے ہیں، باقی دعا تو ہم نہیں کرتے۔ میں نے ہمیشہ آپ سے یہی کہا ہے کہ میرے لیے کچھ نہ دو، نہ پیسہ، نہ دولت، نہ کچھ، وہ مجھے خدا دے گا، صرف دعا کیا کرو کہ اللہ صحت دے، اللہ ایمان دے، اللہ ہمت دے، اور قرآن حدیث پڑھاتے خاتمہ خیر سے، کہ زبان پہ قرآن ہو اور ہاتھ میں حدیث محمد مصطفیٰ، بس خاتمہ اچھا ہو گیا نا، پھر آگے امید ہے اللہ رحمت کرے، کہ پہلی سیدھی خاتمہ ہے۔ احرام بولنا، کھولنے کے بعد احرام، اب بال کٹوانے کے بغیر تو احرام کھلتا ہی نہیں نا، اگر تم نے احرام کھول دیا، یاد آ گیا بال کٹوا دیے تو پھر بھی کوئی جرم نہیں۔ اگر کسی عورت کے بال زیادہ ہیں تو غسل جنابت میں اس کو بال دھونے کی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ، یہ بڑا اچھا مسئلہ ہے، بال دھونے کی ضرورت نہیں، باقی ضرورت کیا ہے آخر؟ تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، اچھی طرح بال کھولے۔ وہ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ بال ایسے گندے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن افضل یہی بات ہے کہ ہر جگہ پانی پہنچایا جائے۔ آج کل تو خیر بڑے لوگوں کی عورتیں ویسے بھی غسل میں بال نہیں دھوتی، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے جو آج کل بڑے پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں، زیادہ تفصیل کی کیا ضرورت ہے۔ ان کی عورتیں اللہ کا شکر ہے غسل جو کرتی ہے نا جنابت کا، بال نہیں دھوتی، کیونکہ ان کو ہر وقت بال بنوانے پڑتے ہیں نا جا کر، اور ایک ایک دفعہ بال بنوانے کے 2-2 4-4 ہزار روپے دینے پڑتے ہیں، تو اگر روز نہانا پڑے تو بال تو گئے، اس لیے وہ پلاسٹک کی ٹوپی چڑھا لیتی ہیں اور پانی اوپر سے پھینک، یعنی ہمیشہ پلید رہتی ہیں الحمدللہ۔ اچھی بات ہے، بڑے لوگ ہیں ان کے گھر میں، باقی کا کیا کام، یہ پلید ہی رہے تو اچھا ہی۔ جب کام ہی پلیدی کے ہیں، جب نماز ہی نہیں، روزہ ہی نہیں، حج ہی نہیں، زکات ہی نہیں، قرآن ہی نہیں، تو پھر اللہ پلید نہیں رکھے گا، پھر بیوی بھی پلید، خاوند بھی پلید، کھانا بھی پلید، آگے اولاد بھی پلید۔
اور ناخن پہ ماشاءاللہ وہ لگا ہوتا ہے نیل پالش، اس پہ بھی پانی نہیں جاتا تھا کہ الحمدللہ وضو بھی نہیں ہوتا، غسل بھی نہیں، سارے انتظام انہوں نے مضبوط کیے ہوئے، نہ اوپر سے پانی جاتا ہے نہ ہاتھوں سے جاتا ہے۔ عمرہ کرتے ہوئے طواف کے دوران استلام ہو جائے، صفا مروہ ہونے کے بعد استلام کی کوئی ضرورت نہیں۔ 15 شعبان کے روزے رکھنے کا کوئی حکم نہیں، ویسے شعبان میں حضور روزے بہت رکھتے تھے، اگر اللہ توفیق دے آپ بھی رکھیں نفلی روزے، لیکن ایک دن معین نہ کریں۔ ٹائی لگا کے اگر نماز پڑھیں، نماز تو ہو جائے گی لیکن ضروری پھانسی رکھ کے پڑھنا ہے بھائی، نماز تو ہو جائے گی لیکن خام خواہ جو پھانسی لگی ہوئی، ہم تو بھی بٹن بھی ہوں تو قرآن نہیں پڑھ سکتے، پتہ نہیں یہ ٹائی والے کیسے پڑھ لیتے۔ بہرحال یہ علامت صلیب کی ہے اور کافروں کی علامت ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ کوئی ڈیوٹی ہے، مجبوری ہے، لیکن نماز میں کھول دو۔ اصل مشکل یہ ہے نا، بعض جو نئے نئے بیچارے صاحب بنے ہیں، باندھنا بھی تو نہیں آتا نا، اس کی گرہ لگانا جو ہے وہ بھی ایک فن ہے۔ وہ گھر سے تو کسی کو کہتے ہوں گے بھی باندھو، پھر گلے میں بندھا ہوا ہے انشاءاللہ مریں گے تو یہ ساتھ ہو، تاکہ فرشتوں کو پہچاننے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی کہ کس کی لباس ہے اور کس کی شکل ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں آپ کا آواز بھی سنتا ہوں اور کبھی کبھی جب پریشان ہو جاتا ہوں تو گانے بھی سنتا ہوں، ماشاءاللہ اچھا کرتے ہیں بھیا، آپ نے دونوں کو راضی کیا ہوا، اللہ سے بنی رہے، شیطان سے بھی نہ ٹوٹے، آپ دونوں کو راضی کریں نا۔ ایک مسئلہ مشہور ہے نا کہ ایک آدمی بیوی تھی، وہ مر گئی تو اس کی قبر پر ایک طرف تو کھڑے ہوں گانے والے، ایک طرف مولوی قرآن پڑھے ہوں۔ ایک آدمی جو گزرا اس نے دیکھا بھی یہ نیا تماشا ہے، قبر ہے، ایک طرف گا رہے ہیں ایک طرف قرآن۔ انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی میری بیوی بہت نیک تھی، روزانہ قرآن سنتی تھی لیکن گانے کا بھی بڑا شوق تھا، تو میں نے دونوں کھڑے کر دیے ہیں کہ خوش ہو جائے۔ اللہ کے بندے، تمہیں پریشانی کے وقت کا علاج قرآن میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ پریشانی کا علاج نماز میں ہے کہ گانے میں ہے؟ عورتیں اکیلی طواف کریں یا محرم پکڑ کے کریں؟ نہیں، طواف اکیلی کر سکتی ہیں، اگر داڑھی کا خط بنوائیں کوئی حرج نہیں۔ أشهد